والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. قائدین جماعت اسلامی اور پورے شہر کراچی کے 3.5 کروڑ سے زائد عوام کے لیے ان کی آواز بننے کے لیے اور ان کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں تشریف لانے والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، بیٹیوں، میرے بیٹوں، نوجوانوں، آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے حق کی آواز کو بلند کیا ہے، سچ کی آواز کو بلند کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ حق اس شہر کراچی کو ملے گا اور یہاں تعمیر و ترقی کا نیا سفر شروع ہوگا. میں اس موقع پر اپنی اقلیتی برادری، اس کی بھرپور شرکت ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ آج کا نمائندہ زبردست قسم کا احتجاجی مارچ جو ایک ملین مارچ کی صورت اختیار کر گیا ہے، اس مارچ میں سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، پختون بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، کشمیری اور ہزارے وال بھی ہیں، گلگت اور بلتی بھی ہیں، اور اس میں میمن اور گجراتی بھی ہیں، اس میں بنگالی اور برمی بھی ہیں. ہر زبان بولنے والے ہیں، ہر نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور جب یہ سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ لرزہ طاری ہوتا ہے تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو انسانوں کو تقسیم کرتے ہیں، زبانوں کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، طبقات کی بنیاد پر، اور لوگوں کو کچل کر انہیں تقسیم کر کر اپنے وڈیرا شاہی نظام کو قائم کرتے ہیں. وڈیروں پہ لرزہ طاری ہے کہ سندھ کا حاری اس وقت جماعت اسلامی کی آواز سن رہا ہے. جاگیردار پریشان ہے کہ کیسے مظلوم لوگ اکٹھے ہو کر اپنے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں. اس لیے جب ان کی وڈیرا شاہی اور جاگیرداری پر زد پڑتی ہے تو یہ وہی نعرے لے کر آنا شروع کر دیتے ہیں جو اس صوبے کے عوام کو تقسیم کرنے والے نعرے اور اس طاقتور حکمران طبقے کو مضبوط کرنے والے نعرے ہیں. وہ دور گزر گیا. وڈیروں اور جاگیرداروں سن لو، شہری وڈیروں سن لو، دیہی وڈیروں سن لو، یہ سارے فیوڈل لاؤز، یہ انگریزوں کے شاگردوں سن لو. وہ دور گزر گیا ہے. اب سب مل کر تم سے اپنا حق لیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور تمہیں پیچھے دھکیلیں گے. آج اس عظیم الشان احتجاجی مارچ میں شرکت کرنے والے ان تمام لوگوں کی طرف سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ حکومت نے ہمارے دباؤ پر، آپ کے احتجاج پر یہ کیا ہے کہ 15 دن مردم شماری میں اضافہ کیا ہے. لیکن یہ بات حکومت سن لے، پی ڈی ایم کی حکومت سن لے، وزیر اعظم صاحب اور پیپلز پارٹی جو پی ڈی ایم اور حکومت میں شامل ہے وہ بھی سن لے، ایم کیو ایم بھی اس میں شامل ہے وہ بھی سن لے. ہمیں ایکسٹینشن کی خیرات نہیں چاہیے، ہمیں اپنی پوری گنتی چاہیے، پورا حق چاہیے، پوری نمائندگی چاہیے، اپنے بچوں کو روزگار چاہیے، ہمیں اپنی نمائندگی چاہیے. اور یہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کراچی کے اگر سارے سندھی کاؤنٹ ہو جائیں گے، سارے پختون، سارے مہاجر، ساری زبانیں بولنے والے اگر کاؤنٹ ہو جائیں گے، جو جتنی کراچی کی گنتی بڑھے گی سندھ اسمبلی سے وڈیروں کی گنتی گھٹے گی اور یہ وڈیرے پیچھے ہٹیں گے. ہماری مضبوط ہوگا، سندھ کا شہر مضبوط ہوں گے، دیہات مضبوط ہوں گے اور سب مل کر ان سے انتقام لیں گے. اس لیے یہ جو سندھی لسانی سیاست کرنے والے وڈیرے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، سندھ کے دیہاتوں میں حاری کی کم ترین اجرت کیا ہے؟ سندھ کے شہروں میں مزدور کی کم سے کم اجرت کیا ہے؟ تم نے کوئی اجرت طے نہیں کی ہوئی. وڈیروں کے ہاتھوں
تم کیا سلوک کر رہے ہو؟ جہاں تم تعلیم نہیں دیتے، روزگار نہیں دیتے، ملازمتیں نہیں دیتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں کا انصاف ہے کہ آپ سیاسی بنیادوں پر اور اپنے ایک خاص مخصوص ذہن کی بنیاد پر ملازمتوں کی بندر بانٹ کرو؟ جب میں یہ کراچی کے لوگوں کی طرف سے سوال کرتا ہوں کہ سندھ سیکریٹریٹ میں کراچی کے رہنے والوں کی نمائندگی نظر نہیں آتی، اب تو ڈی سی آفسوں میں نظر نہیں آتی، محکمہ تعلیم میں نظر نہیں آتی، محکمہ صحت میں نظر نہیں آتی، کسی جگہ نظر نہیں آتی، تو یہ لسانی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم سندھیوں کو بھی یہ جو نوکریاں دیتے ہو کیا مفت میں دیتے ہو؟ اس کے پیسے بھی وصول کرتے ہو اور میرٹ پر نہیں لاتے ہو بلکہ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھاتے ہو جو تمہارا کرپشن کا یہ اڈا چلائیں، یا تمہارے کرپشن کا نظام چلائیں۔ تم نے یہاں کے کراچی کے لوگوں کو تو محروم کیا ہوا ہے، پورے سندھ کے عوام کو بھی محروم کیا ہے۔ ہم گنتی کی بات کر رہے ہیں، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں کر رہے، ہم ایک حق اور انصاف کی آواز دے کر اٹھے ہیں، ہم یونو کی گائیڈ لائن کے مطابق بات کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں رہنے والے ہر فرد کو گنا جائے، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو اور چاہے وہ کسی مسلک کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ جب ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پریشانی پھر سب کو ہوتی ہے۔ ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور حکومت کی جو کمبائنڈ میٹنگ تھی اس میں بھربھرا آپ کا مقدمہ پیش کیا ہے۔ ہمیں یہ رپورٹس مل رہی ہیں، ان رپورٹس میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے کراچی کا مینڈیٹ حاصل کرتے رہے اور لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہے، لیکن وہ اپنے کسی پچھلے مینڈیٹ کی بنیاد پر پھر سے وڈیروں سے ساز باز کر رہے ہیں۔ اور جب یہ مطالبہ مردم شماری کا آگے بڑھا ہے، جب اوریجنل کاؤنٹ ہوا تو پچھلی مردم شماری کے مقابلے میں بھی گنتی کم تھی، تو انہوں نے مصنوعی آواز اٹھائی اور وڈیروں سے ساز باز کر لی ہے کہ ہم کوئی 2 کروڑ 20 لاکھ 2 کروڑ 30-40 لاکھ پہ ڈن کر دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اتنی گنتی بھی ہم نے بڑھوائی ہے۔ میں ان سارے سوداگروں سے کہنا چاہتا ہوں کراچی کے مینڈیٹ پر اپنی گورنرشپ وزارتیں پکڑنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، سیاسی ایڈمنسٹریٹر لگوا کے مت ہونے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک ایک فرد کی حفاظت کریں گے۔ یہ بارگیننگ قبول نہیں ہے، یہ خیرات قبول نہیں ہے، یہ کراچی کے لوگ ہیں، یہ انسان ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ بزرگ اور نوجوان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ مارکیٹ میں کسی دکان کی چیز نہیں ہے، یہ کپڑے اور جوتے نہیں ہے کہ تم ایک گنتی سے شروع کرو، کہا کہے کہ ہمیں اتنے میں چاہیے، کچھ دکاندار پیچھے ہٹے، کچھ گاہک آگے بڑھے اور بیچ میں ڈن کر دو، نہیں چلے گا۔ 3.5 کروڑ ہے، 3.5 کروڑ گنوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور وڈیروں کے پارٹنرز کراچی کے سوداگر جو 35-40 سال سے کراچی کو وڈیروں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، ان کو بے نقاب کریں گے، ان کو ایکسپوز کریں گے۔ اس لیے کراچی کے لوگوں میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، سب سے بڑی نمائندگی دی ہے، بلدیاتی انتخابات میں دل کھول دیے ہیں، لوگوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا تھا، انہیں ٹرینڈ نظر آ گیا تھا، یہ ٹرینڈ ختم نہیں ہوگا، یہ آگے بڑھے گا، یہ گنتی بھی آگے بڑھے گی، یہ سیٹیں بھی آگے بڑھیں گی، یہ ووٹ بھی ہم ریکور کریں گے، ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے، ایک ایک گنتی کا تحفظ کریں گے اور تم سے اپنا حق چھینیں گے۔ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے۔ اس لیے وفاقی حکومت اس بات کو سن لے کہ ہمیں یہ لارے لپے مت دو کہ اگر جلدی کاؤنٹنگ پوری نہیں کی، اس چیپٹر کو کلوز نہیں کیا تو انتخابات کیسے ہوں گے؟ انتخابات تم آئین کے مطابق کراؤ، لیکن گنتی بھی آئین کا تقاضا ہے، اس کے نتیجے میں وسائل کی تقسیم ہوتی ہے، اس گنتی کے نتیجے میں روزگار ملتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو کوٹا سسٹم ہے، اس کوٹا سسٹم میں وفاقی ملازمتوں کا کوٹا صوبے وائز ہوتا ہے،
सिंध में तो फर्दर कोटा है, जिस कोटे की एक्सटेंशन पिछली हुकूमत ने लामुद्राही मुद्दत के लिए करके कराची के नौजवानों के भीख में छुरा घोंपा था। तो फिर जब सूबे का हिस्सा कम होगा तो मुलाजमतें कम मिलेंगी, फिर सूबे में भी देही और शहरी के कोटे में शहरों का हक मारोगे और देहात में जाली गिनती करवाओगे ताकि मजीद हारियों का इस्तेहसाल करके वडेरों की गिनती सिंध असेंबली में बढ़ा दो, कौमी असेंबली में बढ़ा दो और मजीद इन शहरों को भी कोर्ट बना दो। सुन लो जागीरदारों, कराची वडेरों की औकात नहीं है, ये तुम्हारे सबल नहीं है। हम अपने हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, सब मिलकर करेंगे। हमारे रोजगार पे डाका नहीं मारने देंगे, हमारे बच्चों के मुलाजमत पे डाका नहीं मारने देंगे। इसलिए वसाइल नुमाइंदगी आप ये देखें, इस वक्त कराची में 21 कौमी असेंबली की सीटें, 44 सूबाई असेंबली की सीटें हैं। हमारा काउंट अगर 2017 में पूरा होगा और उस वक्त की हुकूमत जो 14 सीटें पीटीआई ने ली और बकिया सीटें एमक्यूएम की थी, दोनों की विफाकी काबीना थी और इस काबीना ने जाली फ्रॉड मर्दमशुमारी 2017 जो नून लीग ने करवाई थी, इन तीनों पार्टियों ने साजबाज करके हमारी गिनती कम की थी। रेफरेंस पॉइंट 2017 बन गया था और उसके नतीजे में कानूनी तौर पर छुरा घोंपकर हमें आधा कर दिया गया था। अगर वो उस वक्त कलम करा दी जाती, दोबारा रीडू की जाती, तो आज 2017 से कंपैरिजन नहीं हो रहा होता कि हम खैरात में 10 लाख बढ़ा रहे हैं, 20 लाख बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिनती पूरी होगी तो अगर हमारी 21 सीटें हैं तो कौमी असेंबली में कराची की नशिस्तें 35 हो जाएंगी। गिनती पूरी होगी तो सूबाई असेंबली में जो 44 सीटें हैं वो 65 हो जाएंगी। 130 में से जब 65 कराची की और बाकी शहरी सिंध की होंगी तो वडेरों पे लर्जाकारी होने लगता है, इनकी वडेरा शाही जाने लगती है, वजीर आला भी कराची से बनेगा। इसलिए ये आपकी गिनती पूरी नहीं होने देना चाहते और जबरी तौर पर नाजायज तरीके से दही सिंध के हाउस होल्ड नंबर बढ़ाते हैं ताकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में लोगों को पैसे देने के बहाने ये वडेरे उसमें से कमीशन भी ज्यादा खाएं, करप्शन भी ज्यादा करें और अपनी नुमाइंदगी भी यहाँ पर बढ़ाएं। ये धंधा नहीं चलेगा। इस हक के लिए लड़ेंगे, जिद्दोजहद करेंगे। अगर तरीके से हुकूमत कबूल करेगी तो ताउन करेंगे, अगर इदारे अपना काम करेंगे हम मुआवनत करेंगे और अगर तुम काम नहीं करोगे, तुम चुरा घोंपोगे तो हम मुजाहिमत करेंगे, और मुजाहिमत में जिंदगी होती है। मायूसी से कुछ नहीं मिलता। जमात इस्लामी की ये जिद्दोजहद तमाम लोगों की जिद्दोजहद है। ये जिद्दोजहद हक और इंसाफ की जिद्दोजहद है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जिद्दोजहद है। क्यों ये सब कहते हैं कि हम शहर से जाना चाहते हैं, हम मुल्क से जाना चाहते हैं। इस शहर में बहुत पोटेंशियल है। अरे पूरे पाकिस्तान की हालत ही अच्छी नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए स्टार्टअप के लिए पंजाब में तो इनक्यूबेटर बन सकता है। सिंध के वडेरों बज़ाहिर तुम पढ़े लिखे होते हो, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा क्यों इनक्यूबेटर नहीं बनाते? यहाँ तुमने आईटी के लिए क्या किया है? आईटी मिनिस्टर तो इसी शहर कराची से है, लेकिन उस पार्टी से है जो वडेरों के कदमों में बैठने वाली पार्टी है, जो महाजरों को बेचने वाली पार्टी है, जो कराची के हर जुबान बोलने वाले को बेचने वाली पार्टी है। इसलिए सारे पोटेंशियल के बावजूद यहाँ आईटी आगे नहीं बढ़ रही, यहाँ इनक्यूबेटर स्टार्टअप के नहीं लग रहे, यहाँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट आगे नहीं बन रहा, K4 नहीं बन रहा, S3 नहीं बन रहा। ये जो ईटीपी प्लांट्स लगाने थे वो मुकम्मल नहीं हो रहे, मास ट्रांजिट नहीं हो रहा। अल्लाह ताला ने शायद ये जमात इस्लामी के पास ये जो है उसकी मशीयत में है कि K3 मंसूबा भी जमात इस्लामी के मेयर ने मुकम्मल किया था, K4 भी जमात इस्लामी का मेयर बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। तुम लाख कोशिशें कर लो, तुम खरीदो फरोख्त के, तुम दुकानें लगा लो, खरीदने वाले को भी एक्सपोज करेंगे, बिकने वाले को भी एक्सपोज करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इज्जत से कबूल करते हो तो कर लो, वरना मैं तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का बनेगा। इज्जत से मान लो तो साथ चलेंगे और अगर नहीं मानोगे तो नाक रगड़ के भी कबूल करना पड़ेगा।
انشاءاللہ یہ شہر اپنی جنرل لیڈرشپ میں آگے بڑھے گا. تو تعمیر و ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے نعمت اللہ خان صاحب تک پہنچا تھا. آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے, پاکستان کو لیڈ کریں گے. یہ شہر ترقی کرے گا, پاکستان ترقی کرے گا, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. تمام لسانی اکائیوں کو جماعت اسلامی ساتھ لے کر چلتی ہے. تم تقسیم پیدا کرتے ہو, اس لیے مجموعی گنتی بھی پوری کرو, اور کراچی کے اندر بھی پسند کے حلقوں کی گنتی بڑھاؤ. ناپسندیدہ وسطی شرقی اور کرنگی کی اور غربی کی گنتی گھٹاؤ, یہ بھی قبول نہیں ہے. ہر پختون کو گنو, ہر سندھی مہاجر کو گنو, ہر پنجابی سرائکی کو گنو, ہر بلوچ کو گنو, سب کو گنو, مسیحی کو گنو, ہندو کو گنو, پارسی کو گنو, ہر مسلک کو گنو. جو یہاں زندہ ہے اسے گننا پڑے گا. عزت سے گن لو ورنہ اپنی گنتی پوری کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. 15 مئی تک جو توسیع ہوئی ہے اپنی ماں بہنوں کو بھی یہ میں ٹاسک دے رہا ہوں, اپنے نوجوانوں کو بھی, کہ ان 15 دنوں میں آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں, اپنے دوست احباب سے رابطہ کریں, کراچی میں موجود کوٹھوں میں رابطہ کریں, کچی آبادیوں میں فلیٹوں میں رابطہ کریں. جن فلیٹوں میں 2 فلور پہ لوگ آئے, 10 فلور چھوڑ دیے, 15 فلور چھوڑ دیے, ان سب جگہ پہ رابطہ کریں اور اپنی گنتی پوری کروائیں. ایک ایفرٹ 15 دن آپ یہ کریں, اس لیے کہ ہم صرف سیاست بازی نہیں کرتے, ہم کام بھی کرتے ہیں, ہم گراس روٹ پر موجود ہیں. اس چیلنج کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی گنتی پوری کروائیں گے, سب کو درج کروائیں گے, اور پھر بھی اگر ڈنڈی ماری تو پھر مزاحمت کریں گے. ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں, احسن اقبال صاحب, شہباز شریف صاحب, پیپلز پارٹی کے لوگوں اور تمام لوگوں سن لو, حکومت کے لوگوں سن لو, محکمہ شماریات کے لوگوں سن لو, یہ جو تم چکر بازی کرتے ہو کہ آخر میں آگے مستقل پتے کی بنیاد پر تم دوسرے صوبوں میں ہمیں کاؤنٹ کرتے ہو. ہمارے نہ کسی پختون کو گوارا ہے, نہ سندھی بلوچ کو گوارا ہے, نہ پنجابی سرائکی کو گوارا ہے. ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں کراچی میں گنا جائے, کراچی کو ہی وسائل دیے جائیں, کراچی میں ہی ڈیولپمنٹ کی جائے. اگر یہ سازش کی گئی کہ یہاں رہنے والوں کو تم صوبوں میں گن لو تو یہ سازش قبول نہیں ہوگی. میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر نون لیگ کے قائد جو لندن میں موجود ہیں, نواز شریف صاحب, آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, کیا کراچی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کی گنتی گھٹائی جا رہی ہے. لندن سے ہی صحیح بولیے تو صحیح, کراچی کی گنتی پوری کرو. عمران خان صاحب, آپ تمام پارک میں موجود ہیں, آپ کے مقامی لوگوں نے یہاں کچھ کیمپ بھی لگائے ہیں, کچھ بات بھی کی ہے, لیکن عمران خان صاحب آپ کو اس شہر نے اتنی سیٹیں دی تھی, آپ نے اس شہر کا حق تو ادا نہیں کیا, لیکن اتنا تو کر دیں کہ ان زندہ انسانوں کی گنتی کے لیے تو آواز بلند کر دیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے, میں پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کریم اس کے نمبر 1 لوگوں سے کہہ رہا ہوں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کہیں کہ کراچی کے لوگوں کے تحفظات دور کرو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان, نواز شریف, پیپلز پارٹی کے لوگوں میں بھی اگر کچھ جرت ہے تو زرداری صاحب, سراج الحق صاحب, ایمل ولی صاحب, اسفندیار ولی صاحب, جتنے بھی یہ صاحبان ہیں, یہ سب کہیں کہ کراچی کی گنتی پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. تم کہو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم پاکستان کے ساتھ ہو, تم نہیں کہیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ تم اپنی مقامی سیاست کے ساتھ ہو, صرف اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ ہو. یہ شہر کراچی سب کی کانسٹیٹوئنسی ہے, یہ شہر کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے, یہ شہر کراچی 98% صوبے کا ریونیو بناتا ہے. اس لیے مراد علی شاہ صاحب اس کراچی کا بھی کبھی نام لے دیا کریں. آپ تو خود کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازش کر رہے ہیں. کراچی سندھ کا کیپٹل ہے تو اس کو اس کا مقام دیجئے, اس کا نام لیجئے, اس کی گنتی پوری کرائیے, اس کی بلدیاتی حق اس کو دیجئے, اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیجئے, یہاں پر APFC ایوارڈ کیجئے اور اس
کے اداروں کو امپاور کیجئے، ورنہ ہم یہی سمجھتے ہیں جب آپ یہ نہیں کہتے تو آپ ایک صوبے میں 2 صوبے چلاتے ہیں، لینے کے لیے کراچی، کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے آپ صرف، دینے کے لیے تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اندرون سندھ بھی بیڑا غرق کرو، شہروں کو بھی کوٹ بنا دو، صرف تمہاری دکانداریاں چلیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اس کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی سازش نہ کرے پیپلز پارٹی، بلکہ اس کو اون کرے، اس کی گنتی پوری کرے، اس کے پروجیکٹ مکمل کرے، اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کرے، اس کے جنرل میئر کو تسلیم کرے۔ جعل سازی نہیں چاہیے، سیٹوں پہ قبضہ نہیں چاہیے، الیکشن کمیشن کو یہ رمال بنا کے اپنی بی ٹیم بنا کر